اب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اس کو بھی نہایت قریب کی مثالوں سے واضح کیا ہے، اور اس کی جو عظمت ہے اس کو بھی نہایت قریب کی مثالوں سے واضح کیا ہے کہ غبی سے غبی آدمی بھی وہ اس کو سمجھ جائے۔ فرمایا کہ کیا یہ اندھے ہیں، یہ اپنے اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کن صفات کن خوبیوں کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کیا ہے؟ سمجھ گیا؟ اتنا بڑا جانور ہے لیکن اس کو انسان کا اتنا مطیع و فرما بردار بنایا ہے کہ ایک معمولی سی لونڈیا بھی اس کے گرد ناک میں نکیل ڈال کر کے جدھر چاہتی لیے پھرتی ہے۔ سمجھ گیا؟ ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی اس طریقے سے انسان قابو نہیں کر سکتا، سمجھ گیا؟ لیکن اونٹ جیسے جانور کو پھر یہ ہے کہ اس کا حال کیا ہے، ہفتے ہفتے بھوکا رہ جاتا ہے، جھاڑ کانٹے جو ہے یہ کھا لیتا ہے، پیاس پر اس سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی جانور نہیں۔ سارا کا آپ کا سفینہ ہے، اس پر آپ سفر کرتے ہیں، اور گھر کے تمام ضروریات خانگی کے لیے وہ ایک ذریعہ بنتا ہے تمام ان مسائل کے ساتھ، اور اس کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو ضائع جاتی ہو، ہر چیز انسان کے کام آتی ہے۔ ہم آپ تو اس سے واقف نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس قوم جو مخاطب ہے پہلی وہ تو یہ جانتے ہیں نا۔ اب یہ ہے کہ اونٹی کو مثال کے طور پر کیا ہے کہ انسان اگر اپنے اسی جانور کو دیکھے، اچھا پھر مثال بھی ایسی دی ہے کہ غریب سے غریب بھی اس کا تجربہ رکھتا ہے، ایک غریب کا اونٹ اور بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، سمجھ گیا؟ یہ تجربہ ان کو گھوڑے کا نہیں، کاروں کا نہیں، موٹروں کا نہیں، ان کو تجربہ تھا، جس کا تجربہ تھا تو غریب سے غریب جو ہے وہ بھی جانتا ہے کہ بھئی یہ کتنی بڑی دولت گرامایا خدا نے دی ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ جس خالق نے مجھے پیدا کیا ہے اسی نے اس کو بھی پیدا کیا ہے، سمجھ گیا؟ یہ اتفاق سے بات نہیں آئی ہے کہ میں دنیا میں پیدا ہوا اور کہیں اونٹ پیدا ہوا تھا اور مجھے اتفاق سے مل گیا اور اس کے نکیل میں نے ڈال لی اور اس کے بعد میرے سارے کام کرنے لگا ہے، بلکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس خدا نے صحرا بنایا، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے ان ضروریات کا پابند کیا انسان کو، اسی نے اس کو بھی پیدا کیا، سمجھ گیا؟ ڈارون کے نظریے کے اوپر غور کیجیے تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اتفاق سے عورت پیدا ہوئی تھی، اتفاق سے مرد پیدا ہوا تھا، دونوں اتفاق سے کہیں مل گئے، اور اس کے بعد یہ ایک تو منشدی منجا شدہ تو یہ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ صاف عقل رکھنے والا آدمی ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ جس نے عورت کو پیدا کیا اسی نے مرد کو پیدا کیا، جس نے اس کا دل بنایا اسی نے اس کا دل بنایا، اور وہی ہے کہ جس نے ان کے درمیان ملاپ کرایا اور سازگاری پیدا کی اور سنتاج پیدا ہوئی۔ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اب سوال یہ ہے کہ ربوبیت کا یہ سامان ادنا سے لے کر کے اعلیٰ تک کے سب کے لیے موجود ہے، تو وہ آخر انسان کتنا لئیم ہوگا کہ اس کو اس ربوبیت پر اس کے اندر شکر کا جذبہ نہیں ابھرے گا اور وہ مسئولیت کو تسلیم نہیں کرے گا، سمجھ گیا؟ ذمہ داری کو کہ جس نے مجھے یہ نعمت دی ہے وہ لازماً حق رکھتا ہے کہ مجھ سے پوچھے بھی کہ برخوردار تم نے بنایا کیا، کیا کیا ہے یہ جو میں نے دیا تھا۔ اب یہ چھوٹی سی مثال ہے، آپ اپنے وجود کے اندر بھی اور اپنے وجود سے باہر بھی ایک ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیف خلقت میں الفاظ بہت کم ہیں لیکن معنی بہت ہے، یعنی اس میں بہت سی داستانیں چھپی ہیں، کس قدرت کے ساتھ، کس حکمت کے ساتھ، کن مسلطوں کے ساتھ، کن مفادات کے ساتھ، یہ سب چیزیں جو ہے کن عجائب غرائب صلاحیتوں کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوئی۔ اب ان چیزوں کو، اس اجمال کو سمجھنا پڑتا ہے قرآن کی تفصیل کی روشنی میں، یعنی اونٹ کا ذکر یہی نہیں آیا ہے بلکہ اور جگہ بھی آیا ہے، اور اونٹی کا نہیں بلکہ اور جانوروں کا بھی آیا ہے، اور اس سے ربوبیت کے جو پہلو نمایاں ہوتے ہیں نا ان کو بھی نمایاں کیا، اور اس کے بعد اس سے جو مسئولیت لازم آتی ہے اس کو بھی نمایاں کیا۔ تب اس کے معنی ہے کہ اس اجمال کو اس تفصیل کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا، یعنی ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے جو بیان ہوئے قرآن مجید میں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ،
अब यह है कि निगाह को जब ऊंट तक पहुंची हुई है ना, ऊंट पर तो पहली नजर पड़ती है, तो वहीं से जरा और बुलंद किया कि जरा और गर्दन ऊंची करें, जरा आसमान की तरफ भी देख लें, वहां भी देख लें। समझ गए आप? तो फरमाया कि और आसमान को नहीं देखते कि किस तरीके से उसको बुलंद किया है। समझ गए आप? इतनी बुलंद छत, कहीं कोई सतून और खंबा नजर नहीं आता, बगैर आमदिन तरोना, बगैर ऐसे सतूनों के कि जिनको तुम देख सको, यानी हैं तो जाहिर है खंबे। इतनी अजीम छत की जिसकी कोई तारीख नहीं बता सकता, लेकिन कोई माहिर से माहिर, बड़ी से बड़ी तरक्की याफ्ता है, दूरबीन के जरिए से भी नहीं बता सकता कि कहीं दरार है, कहीं शगाफ है, कहीं कोई खराबी है, कहीं कोई टपकती है, कहीं रिश्ती है, नहीं बता सकता। समझ गया? इतनी अजीम छत, और इसके हर गोशे को मुनव्वर करने के लिए और हर गोशे को ठंडा रखने के लिए और गर्म रखने के लिए सारा इसके अंदर निजाम सारा का सारा मौजूद है। समझ गया? फिर यह है कि वो है तो अलग एक मुस्तकिल, लेकिन जमीन के साथ उसका ताल्लुक चोली दामन का साथ, मियाँ बीवी का साथ। वहां से पानी बरसता है तो जमीन जो है अपनी तमाम सारी फसलें उगाती है। ये साफ मालूम होता है कि जो वहां बैठा है वही यहां भी है, इसलिए कि अगर वहां का निजाम अलग हाथ में होता और यहाँ अलग होता तो उनको क्या पड़ी थी कि अपना पानी वो आपके लिए बरसाएं और खर्च करें, चलो आप बाहर भी जाओ। समझ गया? तो ये मालूम होता है कि दोनों के अंदर जो हार्मनी है और वहदत, समझ गया? तो ये मालूम होता है कि दोनों के अंदर जो हार्मनी है और वहदत है, ये दलील है इस बात की कि दोनों के अंदर एक ही माइंड है। समझ गया? और दोनों एक दूसरे को। अब यह है कि कोई गौर करे कि इसके अंदर कितनी हिकमत, यानी कितनी रुबूबियत और कितनी कुदरत भी नुमाया हो गई है आसमान के अंदर। इसी वजह से कहा ना कि तुम ये समझते हो कि खुदा तुमको कैसे पैदा करेगा। नादानो, ये सोचो कि आसमान को पैदा कर देना मुश्किल है कि तुम्हारा पैदा कर देना। जो खुदा आसमान पैदा कर सकता है, एक इस भुग्गे को और नहीं बना सकता, ये क्या बात है? पागलों की बातें करते हो। समझ गया? तो जो कुदरत, जो हिकमत, जो शान इसमें वादे होती है, इसका तकाजा क्या है कि वो यूं ही बस आपको पैदा करके छोड़ देगा, ये नहीं उठा नहीं सकता दोबारा। अब उसके बाद आसमान से, ऊंट से ले गए आसमान पर और आसमान से उतारा तो बीच में पहाड़ पर टिकाया। वैले जबाले कैफ नुस्बत, और पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसा उनको गाड़ा। समझा? यानी यह वाकया है कि इंसान जब पहाड़ को देखे तो आखिर हैरान होता है। इन लोगों ने कुछ खंबे और सतून कहीं मिस्र वगैरह में कोई बना दिए थे ना, तो उस पर आज तक तारीख में एक बड़ा अफसाना बयान किया जाता है कि कितने अजीम कुदरत वाले शहनशाह थे, बादशाह के, जिन्होंने ये सब बनाई थी। लेकिन वाकया है कि खुदावंद ताला ने ये पहाड़ों को जो बनाया है, फिर ये कि जमीन के तवाजुन के कायम रखने में, मौसमों को ठीक रखने में, बारिशों को बरसाने में, इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने में इन चीजों को जितना दखल है, और फिर जिनके अंदर जितने खजाने छुपे हुए हैं, समझा? अल्लाह मियां वक्तन फौक्तन रह करके किसी तरफ से किसी खजाने का कोई रास्ता खोल देते हैं, और ये मालूम होता है कि नई तहजीब और नया तमद्दुन वहां से उसका दरवाजा खुल गया। तो फरमाया कि किन किन हिकमतों के साथ जो है, किन किन शानों कुदरतों की है। पहाड़ वो चीज भी है कि बहरहाल उनको देखे तो ये तो मानी जाएगा कि भाई जिसकी कुदरत पे ये पहाड़ बना देने हैं, समझ गए आप, उससे तो कोई चीज भी बैद नहीं हो सकती। फिर उसके बाद पहाड़ों से फिर नीचे फिर लाए जमीन पर से, समझ गया? यानी ऊंट के जीने से चढ़े थे, आसमान पर गए, आसमान से उतरे तो उसके बाद टिके पहाड़ों पर, और पहाड़ों से फिर जमीन पर। यानी इस तरीके से देखिए कि कितनी खूबसूरत तरीका से सैर करा दी है, जमीन से लेकर के आसमान तक फिर उतार लाए। समझ गया? इसी को अहले अदब कहते हैं कि इसमें तरतीब सऊदी और हुबूती दोनों है, दोनों तरीकों से। यानी इस कायनात का मुशाहिदा कराना मकसूद है ना, मुशाहिदा कायनात के अंधे
اگر اندھے ہو تو اپنے اونٹ کو دیکھو، یہ تو نظر آتا کہیں، اور اس کے بعد اور چڑھا دیا اونچے، اور اس کے بعد لائے تو کہا کہ ذرا پہاڑ پر بھی ٹک کے غور کرو، اور اس کے بعد پھر زمین پہ پہنچا دیا۔ یہ دونوں، یہ سب پورا نظام جو ہے، گھر گھر کا سامان اور یہ پورا ایک بنا پورا نقشہ جو ہے سامنے رکھ دیا، اس میں خداوند تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس میں اس کی ربوبیت کی تمام شانیں اور اس کی قدرت اور حکمت کی تمام شانیں موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس کائنات کے آپ خالق نہیں ہو، ایک خالق ہے، اور وہ تمام ان نعمتوں کا منبع سرچشمہ ہے جو اس میں ہے، اور تمام ان شانوں و قدرتوں کا بھی مرکز ہے کہ جو اس میں نمایاں ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کو یہی شترے بے مہار چھوڑ دے گا؟ کوئی وجہ تو نہیں معلوم ہوتی۔ کیا قدرت نہیں؟ قدرت تو ہے۔ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی ضرورت تو ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہ مانیے تو واقع ہے کہ ماننا پڑے گا کہ بڑائی بلید ہے کہ اس کو ظالم و مظلوم میں، نیک اور بد میں، اور غاصب اور مغصوب میں سمجھ گئے آپ، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ فرمایا کہ دلیل کے مطلب یہ ہوا، یہ دلیل دے کر کے وہ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ دلیل کی کمی ہے، یہ بات نہیں ہے، دلیل کی کمی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دلیل کو ماننے کی صلاحیت ہو، سمجھنے کی صلاحیت ہو، اصل کمی ہے۔ اس لیے کہ وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے نا، وہ حقیقت میں دل کے اندر خشیت سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طریقے سے کہ بہتر سے بہتر کھانا موجود ہو لیکن بھوک نہ ہو، سمجھ گیا، تو کھانا آتا ہے سامنے تو متلی پیدا ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، لیکن اگر بھوک ہو تو چٹنی روٹی، سمجھ گیا، یہاں تک کہ لہسن کی چٹنی پر بھی لوگ فخر کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ لوگ جانیں کہ ہم چٹنی لہسن کے کھاتے ہیں، سمجھ گیا۔ نبی نے تو فرمایا ہے کہ جو لہسن کھائے ہماری مسجدوں میں نہ آئے، سمجھ گیا آپ، لیکن وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز بھوک کی ہے، یہ بھوک جو ہے، روحانی بھوک جو ہوتی ہے، خشیت سے پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ بھوک جس کے اندر ہوتی ہے تو اس کے اندر علم حقیقی کی طلب ہوتی ہے، اور جب اس کو علم کی کوئی ذرا بھی ہلکی سی کرن بھی نظر آتی ہے نا، تو وہ اس کے لیے وہ اس طریقے سے اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جس طریقے سے پتنگا روشنی پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کو اس کی احتیاج ہوتی ہے۔ لیکن جن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو وہ سیجنب الاشقى جو ہے نا اوپر، کہ وہ اس سے گریز کرتے ہیں، سمجھ گیا، وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اب یہ ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، اس چیز کو سلامت رکھنے کی کوشش کیجیے، سمجھ گیا آپ، اور کوشش کیجیے کہ یہ مرنے نہ پائے، سمجھ گیا آپ۔ شاید لوگ ہوتے تو بیوقوف ہے، لیکن بعض مرتبہ عقل مندی کی باتیں بھی کہے جاتے ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ یہ واقعہ ہے کہ زندگی کی حقیقت وہی چیز ہے، سمجھ گیا آپ کی، ایک ہے، اگر وہ چیز ہے تو پھر انسان ہے، ورنہ پھر انسان میں اور جیسا کہ میں نے کہا حیوان میں کوئی فرق نہیں۔